اگرچہ رمضان ابھی نہیں آیا ہے، لیکن دیکھا جائے حقیقت میں تو رمضان کی رحمتیں اور اس کی برکتوں کی گھٹائیں ہر طرف چھا چکی ہیں، وہ نورانی سما بن چکا ہے، وہ فضائیں خوشبودار ہو گئی ہیں۔ اس کی ایک مثال حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے دی ہے کہ جیسے ہوتا کیا ہے کہ سورج جو ہوتا ہے نا، سورج یہ 6 بجے 6:30 بجے طلوع ہوتا ہے، لیکن اس سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے فجر طلوع ہو جایا کرتی ہے، چاروں طرف آسمان میں روشنی بکھر جاتی ہے، نور پھیل جاتا ہے۔ سورج 6 بجے نکل رہا ہے، 6:30 بجے، لیکن اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے روشنی ہر طرف بکھر جاتی ہے کہ نہیں بکھر جاتی ہے؟ اجالا پھیل جاتا ہے کہ نہیں پھیل جاتا ہے؟ بس اسی طرح کہ رمضان تو 2 مہینہ بعد آتا ہے، لیکن رجب ہی سے اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ محترم حاضرین و سامعین، آج شعبان المعظم کی 19 تاریخ ہے، یہ شعبان کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے، اور عنقریب اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں اور اس کی پرکیف ساعتیں اور اس کی تمام تر رحمتیں اور برکتیں ہمارے دامن میں ڈالنے والا ہے۔ ہم کو وہ مبارک ایام نصیب ہونے والے ہیں کہ جن مبارک ایام کا انتظار حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 مہینہ پہلے سے کیا کرتے تھے، بلکہ بعض تو ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 6 مہینے پہلے سے باقاعدہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور اس کے انتظار میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاریاں کرتے تھے، اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک وہ رمضان کی اسی پرکیف ساعتوں اور برکتوں اور رحمتوں کو وہ محسوس کر کے اسی کی لذت میں مگن رہا کرتے تھے۔ تو گویا اس طرح ان کا پورا سال رمضان کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا تھا۔ رمضان سے پہلے 6 مہینہ وہ رمضان کے انتظار میں گزارتے تھے، اور رمضان کے بعد 6 مہینہ وہ رمضان کی لذتوں اور اس کی برکتوں، اس کی رحمتوں کو محسوس کر کے گزارا کرتے تھے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے رجب کا چاند طلوع ہوتا تھا، اسی وقت سے باقاعدہ آپ یہ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے میرے مالک تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں ڈال دے، ہمیں ان 2 مہینوں میں برکتیں رحمتیں عطا فرما، اور میرے مالک ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دے، یعنی ہمیں رمضان کی مبارک گھڑیاں نصیب فرما دے۔ اب آپ سوچئے، اس سے اندازہ لگائیے کہ نگاہ نبوت نے کتنی عظمتیں دیکھی ہوں گی، کتنی برکتیں دیکھی ہوں گی، اور اللہ کی کس قدر رحمتوں کو محسوس کیا ہوگا۔ اور اس میں چونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، انوار و تجلیات اتر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے بھی ہیں کہ یہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، شہر مبارک یزاد فیہ رزق المومن، اس بابرکت مہینے میں مومن مسلمان کے رزق کو اللہ بڑھا دیا کرتا ہے، اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، سرکش شیاطین اور جن جو ہوتے ہیں ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ باقاعدہ ایک ماحول عطا کیا جاتا ہے، ایک خوشگوار موقع دیا جاتا ہے کہ اس میں میرا بندہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لے، زیادہ سے زیادہ اچھائیاں کر لے، اور اس بابرکت مہینے میں وہ اللہ کی ڈھیروں ساری رحمتوں کو، برکتوں کو، سعادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ تو اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم باقاعدہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ میرے پروردگار رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں ڈال دے، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دے، ہمیں رمضان کی وہ مبارک گھڑیاں نصیب فرما دے، اور ہمیں رمضان کے ایام نصیب فرما دے۔ تو ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ ابھی سے ہم رمضان کی تیاریاں شروع کر دیں، رمضان کے لیے مشق شروع کر دیں، ریہرسل شروع کر دیں۔ اور جیسے ہمیں کبھی کسی اپنے دوست سے ملنے جانا ہوتا ہے، کسی مہمان کے یہاں جانا ہوتا ہے، اپنے بڑے کسی آفیسر سے ملنے جانا ہوتا ہے، کسی کمپنی میں جانا ہوتا ہے، کسی عہدیدار کے پاس جانا ہوتا ہے، تو ہم باقاعدہ تیاری کرتے ہیں۔ شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو نئے نئے کپڑے خریدتے ہیں، خوشبوئیں خریدتے ہیں، اور صبح نہا دھو کر کے اچھا لباس پہن کر کے خوشبوئیں لگا کر کے ظاہری تن کو چمکا کر کے
خوبصورت بنا کر کے ہم اپنے دوست سے، اپنے مہمانوں سے یا کسی بھی آدمی سے ملنے جاتے ہیں۔ یار رمضان کا مہینہ یہ تو وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں مسلمان اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، جس میں مسلمان دین سے جڑتا ہے، مسجدوں سے جڑتا ہے، مصلی سے قریب ہوتا ہے اور قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ تو جس طرح ہم کسی مہمان سے جب ملنے جاتے ہیں تو اپنے ظاہری بدن کو چمکاتے ہیں اور ظاہری غسل کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہمیں رب سے ملنا ہے، اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، قرآن سے جڑنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم باطنی غسل کر لیں، اپنے من کو صاف کر لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں اور اپنے گناہوں سے، تمام قسم کی برائیوں سے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اپنے بھائیوں کو معاف کریں، جس سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے، کوئی معاملہ انبن ہو تو آپ اس کو ابھی سے سلجھا لیں، معافی تلافی کر لیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، درگزر فرما دیں اور پھر نیکیاں کرنا شروع کر دیں، اچھائیوں کا جذبہ اپنے دل میں پالیں۔ یہ گویا رمضان کی ایک پریکٹس ہوگی، ریہرسل۔ ورنہ کبھی کبھار ہوتا کیا ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، کوئی سوچتا ہے ہم 2 مرتبہ قرآن ختم کریں گے، کوئی سوچتا ہے ہم 5 مرتبہ قرآن ختم کریں گے، ہے نا، اس کے علاوہ ہم اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنی نفل ادا کریں گے، اتنی تسبیح پڑھیں گے۔ یہ پہلے ہم لوگ ایک سوچتے ہیں کہ اتنا ہم کریں گے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب رمضان المبارک آ جاتا ہے اور ہم قرآن کھول کر کے جب بیٹھتے ہیں تلاوت کرنے کے لیے نا، 2-3 صفحہ پڑھتے ہیں، آدھا پارہ پڑھتے ہیں اور ہمیں نیند آنے لگ جاتی ہے، ہم پر سستی سوار ہو جاتی ہے۔ مصلی پہ کھڑے ہوں گے نفل پڑھنے کے لیے، 2-4 رکعت پڑھیں گے اور پھر سستی آ جائے گی، تسبیح پڑھیں گے اونگ آنے لگے گی۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اس لیے ہوتا ہے میرے بھائی کہ ہم رمضان سے پہلے ان اچھائیوں کی پریکٹس نہیں کیے ہوتے ہیں۔ 11 مہینے ہم برائیوں میں، غفلت میں گزارتے ہیں، اچانک سوچیں کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ نیکیاں کر لیں، نفل پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، تو چونکہ ہمارا ذہن اس کا عادی نہیں ہے نا، طبیعت اس کی عادی نہیں ہے، اس لیے ہم پر سستی غالب ہو جاتی ہے اور غفلت سوار ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے ہمیں رجب اور شعبان سے ہی اس کی باقاعدہ تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور جتنا اللہ توفیق دے ہمیں کوشش کر کے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، نفل پڑھنا چاہیے، تسبیح و تحمید کرنی چاہیے، حضور پہ درود پڑھنا چاہیے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہیے، شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے اور ہر کسی کے ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور رمضان اگرچہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے، لیکن یہ جو رجب شعبان میں حضور رمضان تک پہنچنے کی دعائیں مانگتے تھے، یہ نگاہ نبوت دیکھتی تھی میرے بھائی کہ 2 مہینہ پہلے سے باقاعدہ رمضان کی وہ رحمتیں، وہ تمام تر برکتیں باقاعدہ چھما چھم برسنے لگ جاتی تھیں، اس کی گھٹائیں ہر طرف چھا جاتی تھیں۔ اس کی ایک مثال حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے دی ہے کہ جیسے ہوتا کیا ہے کہ سورج جو ہوتا ہے نا، سورج یہ 6 بجے 6:30 بجے طلوع ہوتا ہے، لیکن اس سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے فجر طلوع ہو جایا کرتی ہے، چاروں طرف آسمان میں روشنی بکھر جاتی ہے، نور پھیل جاتا ہے۔ سورج 6 بجے نکل رہا ہے، 6:30 بجے، لیکن اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے روشنی ہر طرف بکھر جاتی کہ نہیں بکھر جاتی، اجالا پھیل جاتا ہے کہ نہیں پھیل جاتا ہے۔ بس اسی طرح کہ رمضان تو 2 مہینہ بعد آتا ہے، لیکن رجب ہی سے اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ رمضان کی خوشبوئیں اور اس کی مہک فضا میں پھیل جاتی ہے، جو اہل نظر ہوتے باقاعدہ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور رجب ہی سے شعبان تک پہنچنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ہمارے اسلاف وہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کی خوشبوؤں کو وہ محسوس کر لیا کرتے تھے، اس لیے رمضان کی تیاریوں میں لگ جایا کرتے تھے۔ تو اگرچہ رمضان ابھی نہیں آیا ہے، لیکن دیکھا جائے حقیقت میں تو رمضان کی رحمتیں اور اس کی برکتوں کی گھٹائیں ہر طرف چھا چکی ہیں، وہ نورانی سما بن چکا ہے، وہ فضائیں خوشبودار ہو گئی ہیں، اور ایک بڑے آنے والے اللہ کے مہمان کے استقبال کے لیے گویا یہ کائنات سج چکی ہے، ماحول بن چکا ہے، بس اس مہمان کے آنے کی دیری رہ گئی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر ہر طریقے سے اس مہمان کے استقبال کے لیے تیار ہو جانا چاہیے،
اور اب ہمیں نیکیاں شروع کر دینی چاہیے، مصلی سے جڑ جانا چاہیے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوششیں جاری کر دینی چاہیے۔ اور شب برات کے بیان میں میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ یہ جو 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، یہ رات وہ رات ہوتی ہے کہ جس میں کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں، انسانوں کے حق میں کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کی روزی بڑھے گی، کس کی روزی گھٹے گی، کس کی شادی ہوگی، کس کی موت ہوگی، کس کی ولادت ہوگی، اور کس کا پروموشن ہوگا، کس کو ترقی ملے گی، کس کو کیا ہوگا، یہ سارا پورے سال میں جو کچھ آنے والے سال میں ہونے والا ہوتا ہے، یہ اس 15ویں شعبان کے رات میں اس کے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ 15 شعبان سے لے کر کے رمضان کے آخری ایام تک یہ اللہ کے فیصلے جاری رہتے ہیں بندوں کے حق میں، کہ کس کو کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کون کس کو دھوکہ دے گا، کون کس کو حاصل کرے گا، کس کو اولاد ہوگی، کس کی اولاد مرے گی، مطلب سب کچھ، کس کا بزنس دھندا چلے گا، کس کو جاب ملے گی، کس کی نوکری چھوٹے گی، یعنی کہ پوری دنیا کے ساتھ ہمارے آپ کے ساتھ کیا کچھ آئندہ سال میں ہونے والا ہے، یہ 15 شعبان سے لے کر کے رمضان کے آخری ایام تک یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں 27ویں رمضان کی رات میں اللہ وہ سارا صحیفہ، وہ سارا رجسٹر جس میں ہمارے آپ کے حق میں جو کچھ بھی آئندہ سال کے لیے فیصلے ہوتے ہیں وہ سب لکھے ہوتے ہیں، وہ رجسٹر اللہ فرشتوں کو تھما دیتا ہے اور کہتا ہے اب جاؤ اسی رجسٹر کے مطابق ہمارے بندوں کے ساتھ تم معاملہ کرو۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بعد میں ہم لوگوں کو ملتے ہیں جو آ کر کے روتے ہیں بیچارے کہ حضرت میرا بچہ کہنا نہیں مان رہا ہے، یا میری نوکری چھوٹ گئی ہے، یا میری جاب نہیں لگ رہی ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا گھر میں بے برکتی ہے، آسیب ہے، پریشانیاں ہیں، یا بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، یا رشتہ بچیوں کا نہیں ہو رہا ہے، لڑکیوں کا نہیں ہو رہا ہے، یا پھر اولاد نہیں ہو رہی، دنیا بھر کی پریشانیاں وہ بیچارے آ کر کے اپنی سناتے ہیں اور سنا کر کے روتے ہیں۔ اور پھر کبھی کبھار کچھ لوگ تو کچھ بازارو مولویوں اور باباؤں کے ہتھے بھی چڑھ جاتے ہیں، تو ان کی ایک پریشانی سے تو جوجھ ہی رہے ہوتے ہیں، پلس وہ ان سے 10-15 ہزار لے کر کے اور پریشانی میں ڈال دیا کرتے ہیں، اور اتنا ڈر ان کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، اتنا خوف پیدا کر دیتے ہیں کہ بیچارے ایک پریشانی تو جھیل نہیں پا رہے تھے، دوسری اور پریشانی ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور ان کی پریشانی کوئی دور نہیں کر سکتا بھائی، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یار جب فیصلے ہو رہے تھے، اللہ ہمارے آپ کے حق میں فیصلہ کر رہا تھا 15 شعبان سے لے کر کے رمضان کے آخری ایام تک، تو جس طرح آج تم دنیا کے سامنے جا کر کے رو رہے ہو، مولویوں کے پاس، باباؤں کے پاس، پیروں کے پاس، کتنا اچھا ہوتا میرے بھائی کہ آج ان دنوں میں تم اپنے اللہ سے رو لو، ان دنوں میں اپنے اللہ کو منا لو، ان دنوں میں اپنے رب کو راضی کر لو، مصلی پہ بیٹھ کر کے نمازیں پڑھ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، تسبیح و تحمید کر کے، جس طور پر بھی تم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہو، ان دنوں میں اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ اور خدا کی قسم اگر ان دنوں میں ہمارا آپ کا رب راضی ہو گیا تو وہ ہمارے حق میں انشاءاللہ خیر کا ہی فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا، حضرت سیدہ عائشہ پاک کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ آپ اتنی کثرت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہ تعلیم امت کے لیے حضور فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس مہینے میں اتنا زیادہ روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس مہینے میں اللہ بندوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے، ہمارے آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ کا فیصلہ آنا ہوتا ہے ہمارے حق میں۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ جب ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ظاہر سی بات ہے میں روزہ رکھوں گا، عبادت کروں گا، نوافل ادا کروں گا اور نیک کام کروں گا تو میرا اللہ میرے حق میں خیر کا ہی معاملہ فرمائے گا، ہمارے حق میں بہتری فیصلہ فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائی ان ایام کی قدر کیجئے،
رمضان کے انتظار میں یہ نہیں کہ بس رمضان آئے گا تو ہم نیکیاں شروع کریں گے. ابھی سے رمضان کے لیے ذہن سازی کر لیجئے, اپنے آپ کو تیار کر لیجئے, اور رمضان میں نیکیاں کرنے کی پریکٹس ابھی سے شروع کر دیجئے. زیادہ سے زیادہ خیر کیجئے اور اپنے رب کو ابھی سے منانے کی کوشش کیجئے. اس کے علاوہ جو مسجدوں کے ذمہ داران حضرات ہیں, ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے ذہن کو تیار کریں اور اپنے من کی صفائی کریں, وہیں آپ مسجدوں میں دیکھ لیجئے کہ بھئی جیسے ہمارے آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہمارے گھر جو مہمان آتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی خدمت کریں, اس کو ہر آسانی میسر کریں اور جتنا ہم سے ہو سکے اس کو سہولت پہنچائیں تاکہ وہ ہمارے گھر آ کر کے کسی تکلیف کا احساس نہ کرے, کیونکہ وہ ہمارا مہمان ہے. میرے بھائی, رمضان کے مہینے میں بہت سارے مسلمان جو 11 مہینے تو غافل رہتے ہیں, لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہرحال اس مہینے میں وہ نماز شروع کر دیتے ہیں, وہ روزہ شروع کر دیتے ہیں, نیکیاں شروع کر دیتے ہیں, اور کثرت کے ساتھ بوڑھا بچہ ہر کوئی مسجدوں میں اللہ کا مہمان بن کر کے آتا ہے. تو مسجدوں کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں, ہو سکے تو مسجدوں کی پینٹنگ شینٹنگ کروائیں, اس کی رونق کو بڑھائیں, لائٹ پنکھا دیکھ لیں, وضو خانے کی چیزیں دیکھ لیں, ٹوائلٹ پیشاب خانہ ہے اس کو دیکھیں, اور جہاں جس چیز کی مرمت کی ضرورت ہو یا کوئی چیز خراب پڑی ہو اس کو بدلنا ہے, لائٹ پنکھا خراب ہے, ان سب چیزوں کو ایک دم سے بہتر کر دیں اور تمام چیزوں کی سویدھا, تمام چیزوں کی آسانیاں اور سہولتیں آنے والے مہمان کو فراہم کریں. مسجدوں کی پینٹنگ شینٹنگ بھی کرائیں. یعنی اس طرح جب ہم کام شروع کریں گے ابھی سے نا, تو بہرحال اس سے بھی لوگوں کو ایک میسج ملے گا کہ بھائی رمضان آ رہا ہے اور رمضان کی تیاری شروع ہو گئی ہے, اب ہمیں بھی تیاریاں اس کی شروع کر دینی چاہیے. تو یہ پیغام تو جائے گا ہی جائے گا, اور باقی جو اللہ کے مہمان آئیں گے ان کو ہم سہولتیں, ان کو ہم آسانیاں دیں گے اور ان کے لیے تمام تر سویدھائیں ہم مہیا کریں گے, تو انشاءاللہ اس سے وہ اللہ کے مہمان خوش ہوں گے, اور اللہ کے مہمان جب خوش ہوں گے تو ہم سے ہمارا اللہ بھی خوش ہو جائے گا, اور اس طرح وہ ہمیں دونوں جہان کی سعادتیں اور بھلائیاں اور خیر نصیب فرمائے گا. تو ان تمام چیزوں کی تیاری کیجئے, مسجدوں کی, گھروں کی, محلوں کی بھی صفائی کیجئے, اور اپنے ظاہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی بھی صفائی کی کوشش کیجئے. اللہ ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق بخشے, آنے والے رمضان کی مبارک گھڑیوں کی زیادہ زیادہ قدر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.